کسی لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے, کس عمر کے لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں؟ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا وہ بڈھوں کو ٹیوشن پڑھائیں, نوجوان لڑکوں کو ٹیوشن نہ پڑھائیں. کیونکہ آج کل جو ہومو سیکسولیٹی بہت پھیل رہی ہے سوسائٹی میں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی غیرت کریں. آپ کا بچہ اگر ٹین ایجر ہے تو اس کو حوالے نہ کریں الگ کمرے میں کسی. میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں بھائی کہ بچے کو ٹیوٹر سے پڑھوایا, ٹیوٹر کے بچے سے تعلقات ہوئے, اس کو بہلا پھسلا کے اسی کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا. ماں باپ کو نہیں پتا چلتا. ماں باپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بچہ بھی بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کو بھی لت پڑ چکی ہوتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے بغیرت لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنا بچہ ایسے ٹیچر کے حوالے کیوں کر رہے ہو. ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے, ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, لیکن اگر غلط ہوگا تو ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا. اور اس میں اچھی اچھی فیملی کے لوگ مبتلا ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے ٹیوٹر سے یا ٹیچر سے آپ بدگمان ہو, ہم نہیں کہہ رہے, امید ہے صحیح ہوگا. لیکن اگر 100 میں ایک خراب ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو بھی آپ کو خراب سمجھنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچوں کو کبھی بھی آپ اکیلے کسی کے گھر میں نہ بھیجیں, اکیلے کسی کے حوالے. بچوں کی پوری کلاس ہونی چاہیے, پھر ٹیچر پڑھا رہا ہے بس. اور کسی ٹیچر کو, چاہے قاری ہو چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہو اسکول کا, کوئی بھی بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو ٹیوشن کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے, کوئی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, بچوں کے گال پہ ہاتھ لگا دیا اس نے, یا ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ نے فوراً اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے, آپ نے اپنی باڈی کو اس سے کیا کرنا ہے, بولو دور. بالکل ہاتھ کے مذاق کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ کہ میں تو قاری ہوں, آپ بولے آپ بہت نیک آدمی ہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, بولو نا, فالو کرنا. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہو, ٹیچر ہے اسکول پڑھا رہا ہے, فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا وہ. اگر وہ بچے سے پیار کر رہا ہے, یوں گال کر رہا ہے اور ہاتھ کو یوں پکڑ رہا ہے, آپ نے فوراً جو ہے نا کیمرے بھی لگاؤ اپنے گھر میں, اس کو بولا بھائی آپ تھوڑا سا نا ریزرو رہ کے پڑھائیں, دور رہیں. کہ میں ٹیچر ہوں, ٹیچر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. بہت اچھا, آپ نے بہت اچھا. ہم نے کب کہا کہ آپ برے آدمی ہیں, لیکن ہماری پرمپرا یہ ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ بچوں سے ہم کیا اجنبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ریزرو رہتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کو آپ ٹھرکی سمجھیں, نیتوں پہ شک کریں. ساری برائیاں پیدا یہیں سے ہوتی ہیں. آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے, صرف بچے کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں ہوتا, مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے بچہ بھی بگڑتا ہے. یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے ٹھرکی ملیں گے نا جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہیں, ان کے ساتھ بچپن میں ہی غلط ہوا ہوتا ہے. اور بچہ بعض دفعہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں رہا ہوتا اپنے ماں باپ, وہ ڈر رہا ہوتا ہے ابا مار نہ دے مجھے, پیٹ نہ دے, وہ بتا نہیں رہا ہوتا, اور وہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات سے. تو بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق بولو نہیں ہے. دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن مجھ سے جب کوئی بھی بچے آ کے ملتے ہیں نا, یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. ذرا سا بھی 7 سال یا اوپر کا بچہ ہوگا, میں اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میری اتنی شادیاں ہیں, مجھے الحمدللہ, کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے الحمدللہ یہ ہومو سیکسولیٹی ویکٹولیٹی اس سے قے آتی ہے, الٹی آتی ہے یہ لفظ سن کے بھی. اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں, ادھر بیٹھو بس, زیادہ نہیں چپکنے دیتا کسی بچے کو. وجہ اس کی یہ کہ ماحول آپ ایسا بنائیں کہ لوگ اس عمل کو برا سمجھیں, بچوں کے لپٹنے کو, بچوں کے گود میں آ کے بیٹھنے کو, اجنبی شخص کے لوگ اس عمل کو کیا سمجھیں, برا سمجھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو فاصلہ, دور بیٹھنا ہے. مولوی صاحب ہو ان سے بھی دور بیٹھنا ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بھی بچے نے دور بیٹھنا ہے, رکشے والے سے بھی بچے نے, بولو نا, دور بیٹھنا ہے. رکشے والے کی گود میں بٹھا دیتے ہیں بچے کو لے جا کے. تو ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن اسلام کا حکم ہے احتیاط. یہ دور فساد کا دور ہے, یہ دور, بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اپنے بچوں کو کزنوں سے بھی دور رکھو. شادی بیاہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کزنوں کے ساتھ چپک چپک کے ایک بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں, کہ بارات آئی ہوئی ہے نا, سارے ایک ہی ٹبر کا ٹبر ایک ہی گھر میں ہے, تو پھر نہیں پتا ہوتا کون کہاں سو رہا ہے. کزنوں سے یہ بیماری پھیلتی ہے. آپ کے 10 کزن ہیں, ان میں ایک اگر خراب ہوگا نا, وہ تاک کے ایسا بچہ تلاش کرے گا کہ مجھے اس کے ساتھ سونے کی جگہ ملے وہ رات, اور پھر وہ اس کو بھی خراب کرے گا. تو بچوں کو جب کہیں شادی بیاہ گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ نے نظر رکھنا ہے اپنے بچے. ماں کا کام ہے یہ, زیادہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ماں کا کام ہے نظر رکھے کہ میرے بچے کو کوئی کزن وغیرہ تو نہیں اس کے ساتھ زیادہ فری ہو رہا, کوئی اس کے ساتھ لیٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا, کوئی اس کو تنہائی میں لے کے تو نہیں جا رہا چیز دلانے کے بہانے. سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اس بچے کے کزن خراب ہیں, خوب سمجھ لو, کیونکہ پھر میرے بارے میں لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں اچھا یہ ان کو ٹھرکیوں سے ہی واسطہ پڑا ہے. بھائی نیک لوگ ہیں, سارے نیک لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کیا کرنی ہے, 100 میں ایک خراب ہونے کی وجہ سے احتیاط 99 سے کرنی ہے. کیونکہ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا جو خراب ہوگا, اور جو بغیرت خراب ہوتا ہے نا وہ اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے, سب سے اچھا دیکھنے میں لگے گا وہی آپ کو. وہ بڑا بنا ہوا ہوگا, نہیں وہ بڑا اچھے اچھے بات کر رہا ہوگا, خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی وہی کر رہا ہوگا تاکہ آپ اس پہ زیادہ اعتماد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے بچوں کو دور رکھو, کزنوں سے بھی کھیلیں, کزنوں کے ساتھ سونے کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے کی اجازت ہے. بھائی کھیلو کودو, تھپڑ مارو, مارم پیٹی کھیلو, بھاگو دوڑو, اس حد تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بیڈ پہ چپک چپک کے سو رہے ہیں, اور جناب وہ کزنوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ سو رہی ہیں چپک چپک کے, بالکل غلط ہے.
اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاتھ کا مذاق, باڈی کا مذاق, زبان سے مذاق ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہا ہے؟ ہاں ہاں, وہ جم میں بھی ٹرینر بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے, سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کو نا ہاتھ بار بار لگا رہا ہوتا ہے. اب آپ یوں کرو, یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے عادی ہوتے ہیں نا, جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا, اب ان کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے نا, اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا, وہ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو زیادہ عید کا مزہ آ رہا ہے, اس نے روزے زیادہ اچھے رکھے ہیں, یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو, آپ سمجھ رہے ہو بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جم میں, تو بلا وجہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا. ابے تو دور سے کھڑے ہو کے بتا دے یار, تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے, مت لگانے تو ہاتھ. سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مذاق کیا ہے, غلط ہے, دور رہو یار, وہیں سے بتا دو, ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. سوئمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں, گھس جاتے ہیں, وہاں آپ کو سوئمنگ سکھانا شروع کر دیں گے. تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, آ کے نماز میں چپک کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں, بچوں کے ساتھ نا اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس, کہیں سے بھی ان کی ٹھڑک پوری ہو رہی ہو نا, پوری ٹھڑک نہ ہو, کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو, ہاتھ ملائیں گے, چھوڑیں گے نہیں ہاتھ, یوں یوں دباتے رہیں گے. یہ سارے ٹھڑکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں, علامتیں. میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ ملا رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی بھی, جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں, اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں, بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں, اپنے رشتے داروں میں بھی نہ بیٹھنے دیں ان کو. آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگا ہے, حالانکہ محرم رشتے ہیں, چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے, بدگمان نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ایسے, کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فحش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, پھر ان کی ٹھڑک بہت اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھتیجی بانجی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی. ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریزرو رہتے ہیں. ہماری بھانجی آتی ہیں, ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس, ایسا نہیں یوں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں, حالانکہ ہماری بچیاں بچیوں کی طرح ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ. لیکن ماحول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مذاق ہے ہی نہیں ٹھیک. سر پہ ہاتھ رکھو, بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو, بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ, اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو بس, ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا. عید ہو گئی بھائی, سر پہ ہاتھ رکھ, چپک چپک کے مل رہے ہیں, ساسوں سے گلے مل رہے ہیں, بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, اور پڑھے لکھے ابا تھے, کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے, ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ, لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھڑکیوں کی وجہ سے 1000 میں ایک ٹھڑکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بس, حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری. گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو, آپ کو بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو, اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا, اس سے گلے ملو. تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو, لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہے ہیں, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے, اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھڑکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے ٹھڑکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس طرح محرم رشتوں سے, جب زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے.
حالانکہ کافر تھے مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے؟ کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہیں بات کو, تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار.